تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرو، خیراتیں دو، تاکہ اللہ کی ناراضگی دور ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو اور جہنم سے بچو۔ میں نے جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی تو جب ہم سبق میں کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں تو ہمارے طالب علموں کے سمجھ میں نہیں آتا ہے تو ہمارا طالب علم فوراً کوشچن کرتا ہے، سوال کرتا ہے، اس مسئلے کو پورا گہرائی میں اتر کر کے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو حضور کے زمانے میں جو عورتیں تھیں وہ تو عیدگاہ میں آئی ہیں مسئلے سیکھنے کے لیے، وہ تو طالب علم ہے درسگاہ کی۔ تو جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو ایک عورت کھڑی ہوئی، عورتوں کے مجمع میں سے ایک عورت کھڑی ہوئی، حضرت بلال یہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔ حضرت بلال یہ کہتے ہیں کہ کون عورت تھی یہ میں نہیں جانتا، لیکن اس کے ڈیل ڈول سے یہ انہوں نے کہا کہ ایک لمبی عورت تھی، لمبے قد کی عورت تھی اور موٹا بھرا ہوا بدن تھا، موٹا بھرا ہوا بدن تھا، لمبے قد کی عورت تھی اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مزر قبیلے کی عورت ہو۔ وہ کون تھی نہیں معلوم۔ دیکھو تمام بہنیں اس پر غور کریں کہ وہ مجمع میں سے جو بہن کھڑی ہوئی ہے اور کھڑی ہو کر کے سوال پوچھ رہی ہے، کیوں حضور دور ہیں، بیٹھے بیٹھے پوچھیں گی، حضور تک آواز نہیں پہنچے گی تو کھڑے ہو کر پوچھ رہی ہیں، مگر وہ اس حال میں اتنے پردے میں ہے، اتنے پردے میں ہے کہ حضرت بلال اس عورت کو نہیں پہچان سکے کون عورت ہے، اللہ جانے کون ہے۔ انہوں نے پورا نقشہ کھینچا کہ لمبے قد کی تھی، بھرا ہوا بدن تھا، قبیلے مزر کی عورت ہو ایسا محسوس ہوتا تھا، مگر کون عورت کی حضرت بلال نہیں پہچان سکے۔ دیکھو پردہ یہ ہے۔ اس عورت نے کھڑے ہو کر پوچھا کہ یا رسول اللہ، جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ کیوں؟ کیا وجہ، ریزن کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، اور مرد اور عورت انسان کے دو پارٹس ہیں، پھر مرد کم عورتیں زیادہ کیوں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی اتنا پوچھ کر بیٹھ گئی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناقصات عقل و دین اذهب للب الرجل الحازم تکفرن العشیر۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو عورتوں میں دو خرابیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے جہنم میں ان کی تعداد زیادہ ہے۔ پہلی کمی تو عورتوں میں یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کی کبھی شکر گزار نہیں بنتی، وہ اپنے شوہر کی ہمیشہ ناشکری کریں گی اور ساری دنیا کو تھینک یو کہہ لیں گی، مگر اپنے شوہر کو تو وہ کپڑے دھونے کی تھپکی سے تھینک یو کہیں گی۔ کپڑے دھونے کا وہ تو ہوتا ہے، لکڑی ہوتی ہے، پتہ نہیں گجراتی میں اسے کیا کہتے ہیں، اس سے تھینک یو کہیں گی اور ساری دنیا کو تو زبان سے تھینک یو کہیں گے، مگر اپنے شوہر کو تھینک یو نہیں کہہ سکتی۔ یہ ایک کمی ہے عورتوں کے اندر، اور دیکھو یہ سبھی میں کمی ہوتی ہے، تمام بہنیں بھی سوچیں، مرد بھی سوچیں۔ دیکھو اگر ہم سڑک پر چل رہے ہیں اور ہمیں ایک آدمی مل گیا اجنبی، اور اجنبی بھی مسلمان بھی نہیں ہے، گورا، اور اس نے ہم سے کوئی بات کی تو ہم بڑے اخلاق سے بات کریں گے اس سے، اور ہمارا بھائی ہم سے بات کرے تو ہم تو تڑاکے سے بات کریں گے، ہمارا گجراتی بات کرے تو ہم ویسے بے رخی سے بات کریں گے۔ یہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے۔ آدمی کو اپنے بھائی سے زیادہ اخلاق کا برتاؤ کرنا چاہیے، اپنے وطن والوں سے، مسلمانوں سے اس کے بعد نمبر ہے، اور غیر مسلم ہے اس سے بھی اخلاق کا برتاؤ کرنا، وہ تو تیسرے درجے کا ہے۔ مگر آج دنیا الٹی ہو گئی ہے، اس غیر مسلم کو جو مسلمان ہی نہیں ہے ہم اخلاق کا سب سے زیادہ مظاہرہ اس کے ساتھ کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ، اور اپنے رشتہ دار کے ساتھ تو تڑاک سے بات کرتے ہیں۔ یہی حال عورتوں میں بھی ہے کہ پرائی عورتوں کے ساتھ بڑی سمجھدار، بڑی شکریہ ادا کرنے والی، ایک جملہ میں 3 مرتبہ تھینک یو کہیں، ایک جملہ پورا کرتے کرتے 3 مرتبہ پلیز کہیں، تھینک یو کہیں، لیکن جب اپنے باپ کے ساتھ بولیں، اپنے بھائی کے ساتھ بولیں، اپنی بہن کے ساتھ بولیں، اپنے لوگ رشتے، پھر انہیں تھینک یو کی کوئی ضرورت نہیں، بغیر تھینک یو کے بولیں گی۔
اور اپنے شوہر کے ساتھ بولیں تو پھر تو ان کا تھینک یو کپڑے دھونے کا دھندا ہے. یہ سارا الٹا معاملہ ہو گیا ہے. یہ وہ معاملہ ہے حضور نے فرمایا تکفرن العشیر، تم اپنے ہسبینڈ کی ناشکری کرتی ہو، اور یہ ہسبینڈ کی ناشکری کرنا یہ تمہیں جہنم میں لے جاتا ہے. ہمارے استاد دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا محمد طیب صاحب قدس سرہ تقریروں میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب حدیث شریف بیان کرتے تھے، فرماتے تھے کہ اگر شوہر، یہ یہاں کینیڈا اور برٹش کی عورتوں کی بات نہیں ہے، انڈیا کی عورتوں کی بات کہتا ہوں، یہاں کی تو بہنیں خود ہی سمجھیں. ہم اپنے ہندوستان کی پاکستان کی وہ بات کہا کرتے تھے کہ ہندوستان پاکستان میں اگر ایک شوہر زندگی بھر عورت کے ساتھ بہترین سلوک کرتا رہے، اس کی ہر خواہش پوری کرتا رہے، اپنی ساری کمائی اس پر خرچ کر ڈالے، قرض لا کر بھی اس کے پر خرچ کر ڈالے، اس کی تمام پہننے کی، کھانے کی، پینے کی تمام ضرورتیں پوری کرتا رہے، اسی میں زندگی گزر گئی. ایک دن اس نے کہا کہ میرے لیے دوپٹہ لائیو. اتفاق سے شوہر کے پاس میں پیسے نہیں، اس نے کہا کہ آج لاؤں گا، کل لاؤں گا. وہ پیسے کا بیچارہ انتظام نہیں کر سکا. آخر اس نے بیوی سے کہا کہ میرے پاس پیسوں میں گنجائش نہیں ہے، اگلے مہینے تنخواہ ملے گی تو لاؤں گا. بس بیوی روٹھ کر کے بیٹھ گئی، ناراض ہو کر بیٹھ گئی، اور کیا کوسے گی؟ نہ تیرے گھر آ کر میں نے سوکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے. یہاں سے شروع کرے گی کہ تیرے گھر آ کر میں نے سوکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے. 2 چیتھڑے اور 2 ٹھیکرے ہی میں نے دیکھے ہیں. تیرے گھر میں تو میں نے 2 چیتھڑے اور 2 ٹھیکرے ہی دیکھے ہیں. یہاں سے شروع کرے گی، اور پوری زندگی بیچارہ شوہر سارے احسانات اس پر کر دیے، ایک جملے میں پانی پھیر دیا کہ تیرے گھر میں آ کر میں نے سکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے. یہاں تو 2 چیتڑے اور 2 ٹھیکرے میں نے پائے ہیں. دیکھو پوری زندگی کا شوہر کا احسان، اس نے اپنی ساری کمائیاں اس پر لگا ڈالی، قرضے لا لا کے اس پر لگا ڈالے، اپنی ساری اس کی ارمانیں پوری کرنے کے لیے اپنی ساری توانائیاں اور انرجی خرچ کر ڈالی، اس پر ایک جملے میں پانی پھیر دیا کہ تیرے گھر میں آ کر میں نے سکھ اور چین دیکھا ہی کب ہے. تیرے گھر میں تو 2 چیتڑے اور 2 ٹھیکرے میں نے پائے ہیں. یہ وہ ہے ناشکری، یہ ہے وہ عورتوں کی، شوہروں کی ناشکری. تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تو عورتوں کے اندر یہ کمی اور یہ خرابی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی، اپنے شوہر کی احسانات کی شکر گزار کبھی نہیں ہوتی، اس وجہ سے وہ جہنم میں زیادہ جائیں. یہ حدیث سنانے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب صرف حدیث سن لینا نہیں ہے میری بہنوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کمی ہمارے اندر ہے جو ہمیں جہنم تک لے جا سکتی ہے، یہ کمی اگر ہم میں سے کسی بہن کے اندر ہے تو اس کمی کو دور کرو اور جہنم سے بچنے کا سامان کرو اور جنت میں پہنچنے کا سامان کرو. یہ حدیث سنانے کا یہ مقصد ہے. حدیث سن لی اور ہماری بے ڈھنگی کی زندگی گزرتی تھی ویسے ہی گزر رہی ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں حدیث سننے کا. حدیث سننے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے گریبان میں منہ ڈالے، اپنے آئینے میں دیکھے کہ میرے اندر کمی ہے. یہ جو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کمی بتائی، یہ کمی میرے اندر ہے یا نہیں؟ اگر کوئی بہن یہ سمجھتی ہے کہ میرے اندر ہے تو ابھی وقت ہے، اپنی زندگیاں چینج کرو، اپنی زندگیاں بدلو. اپنے شوہر جو تم پر خرچ کرتے ہیں ان کا احسان مانو، ان کا شکر گزار بندو اور دل سے شکر گزار رہو ان کی. اور جتنا ان کا شکر گزار رہو گی اتنا ہی وہ تم پر زیادہ ہی التفات کرے گا، شوہر زیادہ ہی التفات کرے گا. اور عورت کی بے التفاتی، عورت کی ناشکری وہ تو شوہر کا دل توڑنے والی چیز ہے. دوسری بات حضور نے فرمایا کہ عورتوں کو زیادہ جہنم میں لے جانے والی دوسری بات یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ عورتوں کا دین انکمپلیٹ، ان کی عقل انکمپلیٹ، ناقص. عورتوں کی عقل بھی ناقص، عورتوں کا دین بھی ناقص. عورتوں کی عقل بھی ناقص اور دین بھی ناقص، دونوں انکمپلیٹ. کمپلیٹ دین بھی ان کے پاس نہیں ہے، کمپلیٹ عقل بھی ان کے پاس نہیں ہے. مگر عجیب و غریب ان کو فن یہ یاد ہے، اذهب للب الرجل الحازم، نہایت ہوشیار عقل مند آدمی ہو،
चुटकी बजा कर उसकी अकल मार देंगी। पता नहीं अकल की भी अधूरी और दीन की भी अधूरी, मगर बड़े से बड़े अकलमंद शौहर को एक चुटकी बजाकर बेवकूफ बना देंगी और उसकी अकल गायब कर देंगी, अकल उसकी उचक ले गई। पता नहीं क्या उनके पास गुर है और क्या हुनर है कि ताली बजाई और शौहर पागल। शादी होती है आदमी, यहाँ ये मिसाल भी मैं यहाँ की नहीं देता, क्योंकि यहाँ तो शादी से पहले अलग घर बस जाता है, इसलिए मैं यहाँ की मिसाल नहीं देता। यहाँ की दुनिया ही अलग है, शादी से पहले अलग घर बसाते हैं। मैं अपने हिंदुस्तान पाकिस्तान की मिसाल दे रहा हूँ कि हमारे यहाँ शादी होती है, लड़के की शादी होती है, लड़के के घर में दुल्हन आई। अब लड़के के घर में दुल्हन जब आती है तो कुछ दिनों के बाद में सास बहू के झगड़े खड़े होते हैं, बासन होते हैं, वहां बजते हैं, झगड़े बहरहाल दुनिया में होते हैं। कसूर किसका है, सास का है या बहू का है, ये आज तक तय नहीं हो सका है। ये आज तक दुनिया तय नहीं कर सकी है कि जो सास बहू के झगड़े होते हैं इसमें कसूर सास का है या बहू का है। ये बात तय आज तक दुनिया नहीं कर सकी। हमारे यहाँ उर्दू में एक मसल है कि और ये कहा करते हैं कि औरत का हाल ये है कि वो ये कहती है कि जब मैं बहू थी तो मुझे सास अच्छी नहीं मिली, और जब मैं सास बनी तो बहुएं अच्छी नहीं मिली। इसका मतलब है कि तेरी सास भी अच्छी थी, तेरी बहुएं अच्छी थी, तू ही बूढ़ी है। और हमारे यहाँ ये भी एक किस्सा है कि किसी अक्लमंद से पूछा कि दुनिया में सबसे ज्यादा खुश नसीब औरत कौन थी, तो उसने कहा दादी हव्वा। क्यों? का उनकी सास नहीं थी। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये तो मसला आज तक तय नहीं हुआ है। देखो इस्लाम ये तालीम देता है, सुनो बहनों, इस्लाम ये तालीम देता है कि सारी दुनिया का आईना हम हैं। अगर हम भले हैं सारी दुनिया भली है, हम बुरे हैं सारी दुनिया बुरी है। इस्लाम की तालीम ये है, इस्लाम कहता है खुद भले बनो, खुद भले बनोगे सारी दुनिया भली है, और खुद बुरे बनोगे सारी दुनिया बुरी है। ये जिंदगी के हर मसले में है कि खुद भले बनो। ये दुनिया गुंबद की सदा है, खुद भला बोलोगे भला सुनोगे, बुरा बोलोगे बुरा सुनोगे। और हमने तो अपनी जिंदगियों में इसके तजर्बे कर लिए। मेरे यहाँ मेरे बच्चों की शादियां 10 साल से शादियां होनी शुरू हुई हैं। 4 बहुएं मेरे घर में हैं और सब साथ में रखती रहती हैं। 4 पोते हैं, 2 पोतियां हैं। आज तक न बहुओं में कोई आपस में बात हुई, न उनकी माँ के साथ उनकी कोई बात कभी हुई ही नहीं। तो इसलिए समझने की बात यह है कि आदमी अगर बहू खुद अच्छी बन जाए तो हर आदमी उसके साथ अच्छा बर्ताव करेगा, और सास खुद अच्छी बन जाए तो हर बहू उसके लिए अच्छी। हाँ, ये बात अलग है कि सास बहू को ये देखना चाहिए, बहू को ये देखना चाहिए कि ये माँ है, और माँ के जो हुकूक हैं यही है। उसकी असल माँ वो थी, ये सेकंड माँ है। बस बहू इतना तस्वुर रखे कि मेरी सेकंड माँ है, और सास क्या तस्वुर रखे, ये मेरी बेटी है। मेरी अपनी बेटी तो मैंने दूसरे को दे दी, मगर ये दूसरे की बेटी जो मैं अपने घर में लाई हूं ये मेरी सेकंड बेटी है। सास ये समझे कि मेरी सेकंड बेटी है, और बहू ये समझे कि मेरी ये सेकंड माँ है। यानी बहू सास को माँ समझे और सास बहू को बेटी समझे, नो प्रॉब्लम, उस घर में लड़ाई और झगड़ा नहीं हो सकता। लेकिन दुनिया में ऐसा होता नहीं है, झगड़े वगड़े होते रहते हैं। जब झगड़े होते हैं तो अब कसूर माँ का भी हो सकता है, कसूर बीवी का भी हो सकता है, कसूर अब्बा का भी हो सकता है, कसूर शौहर का भी हो सकता है। लेकिन शौहर हमेशा अपनी बीवी का साथ देगा, अपनी माँ को रॉन्ग ही समझेगा, अपने बाप को रॉन्ग ही समझेगा, अपने भाई बहनों को रॉन्ग ही समझेगा। उसकी बीवी ही राइट है, राइट नहीं ऑल राइट, सिर्फ राइट नहीं ऑल राइट है। क्यों? वो रात को मालूम नहीं क्या मंत्र पढ़ करके फूंकती है, वह ऐसा मंत्र पढ़ करके फूंक देती है कि अब उस शौहर के समझ में माँ की बात नहीं आती, अब्बा की बात नहीं आती, भाइयों की बात नहीं आती, बहनों की बात नहीं आती। बस सिर्फ अपनी ही
اہلیہ کی بات ہی اس پر. تو حضور نے فرمایا کہ عورتوں میں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ ان کی دین انکمپلیٹ، ان کی عقل انکمپلیٹ، اور ایسا گر اور جادو ان کے پاس کہ بڑے سے بڑا عقل مند ہو، چٹکی بجائے اور اس کی عقل غائب. تو جب عورتوں مرد کو بے عقل کر دیں گی، وہ مرد کو بے عقل کر دیں گے، مرد کبھی صحیح لائن پر چل نہیں سکتا. جب مرد کو انہوں نے بے عقل کر دیا، اب وہ مرد اپنی ماں سے بھی لڑے گا، اپنے باپ سے بھی لڑے گا، اپنے بھائیوں سے بھی لڑے گا، اپنی بہنوں سے بھی لڑے گا، سب کے ساتھ لڑتا کر دیا. کس نے لڑتا کر دیا؟ اس عورت نے. اس عورت نے اپنے شوہر کو سب کے ساتھ لڑتا کر دیا. باپ کے ساتھ لڑتا کر دیا، باپ کے حقوق ضائع. ماں کے ساتھ لڑتا کر دیا، ماں کے حقوق ضائع. بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ لڑتا کر دیا، صلہ رحمی ختم. یہ سارے گناہ کس نے کروائے؟ یہ بیگم صاحبہ نے.